فرسٹ آف آل، مائی گڈ نیم از توصیف اقبال. شاید آپ لوگ مجھے جانتے ہوں گے. اس سے پہلے میں نے سی ایس پیز اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کے ساتھ ایم سی کیوز کے حوالے سے میں نے سیشن لیا. ابھی انشاءاللہ آگے ہم کوشش میں ہیں کہ نوا کے پلیٹ فارم سے بھی ہم سائیکالوجی کا ایک سیشن رکھیں، لیکن وہ ان کے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ہوگا. ڈان ٹائمز مائی اون پلیٹ فارم آپ لوگوں کے ساتھ، تو انشاءاللہ آئی ول کوپریٹ یو، چونکہ اٹس مائی اون پلیٹ فارم. کوشش یہی ہے کہ سائیکالوجی، چونکہ میں نے خود اسٹارٹ میں بتاتا چلوں، بوتھ ان سی ایس ایس اینڈ پی ایم ایس الحمد للہ آئی ہیو 144، 144 اسکور میں نے کیا تھا پی ایم ایس میں، جبکہ 70 اسکور تھا سی ایس ایس میں ایز یوزول. اس کے علاوہ اسی سبجیکٹ نے مجھے ایم او ڈی میں منسٹری آف ڈیفنس میں جو میں نے ایگزام کوالیفائی کیا، تو وہاں پہ سائیکومیٹرک پارٹ میں انٹرویو میں اس سبجیکٹ نے مجھے بہت ہیلپ دیا. ریسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، سائیکالوجی ایک ایسا سبجیکٹ ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں نے ون یو ول کوالیفائی سی ایس ایس اینڈ پی ایم ایس، تو آپ لوگوں کا جو واسطہ ہوگا پبلک کے ساتھ، انڈسٹریز کے ساتھ، آرگنائزیشنز کے ساتھ، اسکولنگ کے ساتھ، یونیورسٹیز کے ساتھ، تو آج کل سائیکالوجی کے جو برانچز ہے، آپ لوگوں کو پریکٹیکل اپلیکیشن آپ لوگوں کو انشاءاللہ سوسائٹی میں دیکھنے کو ملے گا. آپ لوگ جہاں پہ بھی جاؤ گے، ایون ان پبلک انٹریکشن، آپ لوگوں نے پولیٹیشنز کے ساتھ یا باقی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ when you will meet، تو آپ لوگوں نے کس طرح ان کے نفسیات کو سمجھنا ہوگا. how you will learn regard emotions, personality, intelligence. تو سب سے پہلے ایک گڈ ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے نا کہ وہ لوگوں کو جج کر سکے، لوگوں کو مطلب ایوالویٹ کر سکے آسانی سے. تو یہی چیزیں آپ لوگوں کو سائیکالوجی سے ہی مل سکتی ہے. سائیکالوجی ایک اپلائیڈ سبجیکٹ ہے. ایون میں نے جتنی بھی ایگزامز دی یقین مانے اینڈ پہ کہیں نہ کہیں مجھے سامنے سائیکالوجی اس میں نظر ہی آ جاتا ہے. ایون 2021 میں میں نے ایک جاب کے لیے اپلائی کیا تھا. تو جاب کے ہائرنگ کے وقت بھی ہمیں 100 ایم سی کیوز کا ایک پیپر دیا گیا، اور اس میں تمام کے تمام ایم سی کیوز تھے: پرسنالٹی، ایموشنز، اس کے علاوہ آپ کی بیہیویئر. تو سائیکالوجی کو آپ لوگ اس سٹائل میں سمجھے، اس پوائنٹ آف ویو سے سمجھے کہ یہ سبجیکٹ آپ لوگوں نے ایگزام کے لیے، تو انشاءاللہ اس میں بہت اچھا سکور آتا ہے. سائیکالوجی کے حوالے سے بتاتے چلوں، یہ ایک آر پن سبجیکٹ ہے. یا تو اس کو ایم بی بی ایس والے لوگ رکھتے ہیں بہت کم، پام ڈی والے یا ڈی پی ٹی والے، یا ساتھ ساتھ میں جن کا پری میڈیکل یا میڈیکل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، یا میڈیکل سائنسز کے اسٹوڈنٹ کا اس سبجیکٹ کے ساتھ نیچرل ایک افینٹی بن سکتی ہے. لیکن اکیڈمیز میں اس سبجیکٹ کے حوالے سے بہت فوبیا ہے، کیونکہ ان کے پاس نہ ڈاکٹرس ہوتے ہیں نہ کوئی میڈیکل کے ٹیچرس. تو بس وہ آپ کو بتاتے کہ وہ جینڈر اسٹڈیز رکھ دو، باقی یورپین ہسٹری رکھ دو، یا یو ایس ہسٹری، یا جینڈر اسٹڈیز، یا کرمنالوجی. میں آپ لوگوں کو بہت یقین کے ساتھ بتاتا چلوں کہ یہ ایک مطلب آپ کو اکیڈمیز میں بیوقوف بنایا جاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس آپ کو پتہ ہے ابھی آپ لوگ کلاس میں 6 بندے ہو، مجھے بھی پتہ ہے کہ اس سبجیکٹ میں مجھے کوئی پراپٹ نہیں ملے گا. لیکن مجھے اتنا ہے کہ جو چیز میں نے لرن کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کو آنےسٹی کے ساتھ سمجھا سکوں. میں یہ بھی کر سکتا تھا کہ پاک افیئر کا یا کرنٹ افیئر کا سیشن اناؤنس کر دیتا، شاید 20-25 اسٹوڈنٹ اس میں آ جاتے، مجھے اکنامیکل بینیفٹ بھی بہت ہوتا. لیکن مجھے خود پتہ ہے کہ سائیکالوجی لوگ اسی وجہ سے نہیں رکھتے، ان کو ایک آتا نہیں ہے، ایک اچھے ٹیچرز مارکیٹ میں موجود نہیں ہے. لاسٹ پہ یہی ہے کہ اکیڈمیز والے خود آپ کو بتاتے کہ اس سبجیکٹ کو نہ رکھو. ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے کام ہے دندہ چلانا، پیسہ بنانا. اور آپ کو پتہ ہے سائیکالوجی میں لوگ کماتے ہیں، تو جب لوگ کماتے ہیں پیسہ کہاں سے آئے گا. تو میں بہت آنےسٹی کے ساتھ آپ کو لوگوں کو بتاتے چلوں کہ میں واقعی چاہتا ہوں کہ جو چیز میں نے لرن کی ہے وہ آپ لوگوں کو میں لائف ٹائم کے لیے سمجھا سکوں. باقی ہم نے فیلڈ میں بھی بہت کام کیا ہے، اسلام آباد کے ملٹیپل ہاسپٹلز میں. میں نے خود آپ لوگوں سے 2016 سے 2020 تک میڈیکل اسٹوڈنٹس کو میں نے سمجھایا، سکھایا. تو یہ ان چیزوں کے ساتھ میرے بہت مور دین ایڈوکیٹ ان چیزوں کے ساتھ وابستگی ہے. لیکن جو چیز سمجھنے کی ہے، آپ لوگوں نے انشاءاللہ اینڈ تک رہنا ہے اگر آپ لوگ سیٹسفائیڈ ہوں گے. لیکن انشاءاللہ فائنل کلاس میں آپ لوگوں کو اتنا کچھ سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ کہ آپ لوگوں کو سائیکالوجی کا ایک ایک لفظ
انشاءاللہ آپ لوگوں کی پرسنالٹی میں، آپ لوگوں کے ایموشنز میں، آپ لوگوں کے آئی کیوں ای کیوں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو خود چینج نظر آئے گا، کیونکہ آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اس کے علاوہ اس سبجیکٹ کا اپلیکیشن لائف ٹائم انشاءاللہ آپ لوگوں کو when you will join any job after CSS PMS یا any other exam، تو اس سبجیکٹ کو آپ لوگ پلیز سمجھے، میرے بس چلے۔ میں چاہوں گا کہ اس سبجیکٹ کو میں بچپن سے لے کے یونیورسٹی لیول تک ایون CSS میں کمپلسری اس کو سبجیکٹ بناؤں، کیونکہ یہی سبجیکٹ ہے جس میں آپ کو اپنے مائنڈ کا، بیہیویئر کا، ایموشنز کا، پرسنالٹی کا، انٹیلیجنس کا، ان چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس سبجیکٹ کو آپ لوگ فار گرانٹڈ نہ لیں، اس کو مذاق نہ سمجھے، اس کو اکیڈمی کے ٹیچرز کے پیچھے نہ جائے، کیونکہ ایک ٹیچر ہے لیٹ سپوز، پھر ہم اپنے کام پہ جاتے ہیں، اس نے کوئی سوشل سائنس کیا ہوا ہے، چل اس کا لکیلی CSS بھی کوالیفائی ہو گیا، تو وہ کبھی زندگی میں آپ کو وہی سبجیکٹ کے متعلق نہیں بتائے گا، کیونکہ وہ تو ان باتوں کا رٹ لگائے گا نا جس میں اس کا اپنا BS ہو یا جو چیز اس نے آپٹ کیا ہو CSS میں۔ لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں، باقی کافی اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، جنہوں نے مطلب MBBS سے یا میڈیکل بیک گراؤنڈ سے انہوں نے بھی کوالیفائی کیے ملٹیپل ایگزامس، انہوں نے ایسے سبجیکٹس رکھے جو بالکل آر پن تھے، لیکن اس میں بہت اچھا اسکور کیا، بجائے کرمنالوجی، جینڈر اسٹڈیز، US ہسٹری اینڈ سو آن۔ اب فائنل کا کمنٹ یہی ہے کہ خدا کے لیے، اگر اللہ نے آپ کے لیے نصیب میں کوئی بھی ڈپارٹمنٹ، کوئی بھی جاب لکھا ہوگا نا، تو وہ آپ کو ملے گا، لیکن ہمیشہ اپنے انٹرسٹ کو پرسو کرے، نہ کہ XYZ ٹیچر نے کہا تھا۔ میں ہمیشہ اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں کہ میرا کام ہے آپ لوگوں کو بتانا، سوچنا آپ لوگوں نے خود ہے۔ اسی وجہ سے میرا اللہ سے یہ وعدہ ہے کہ آئی ول نیور میک مائی اسٹوڈنٹس فول، کیونکہ اکیڈمیز میں اگین جتنے بھی اکیڈمیز ہے، وہ ہمیشہ جب سیمینارز ہوتے، سمپوزیمس ہوتی ہے یا ڈیمو کلاسز ہوتی ہے، وہی سبجیکٹ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں جو کہ باقی بھی لوگ ٹریڈیشنلی دے آپٹیڈ۔ لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے کمپیریٹیو مارکنگ کی وجہ سے آپ لوگوں نے اسکور کو بھی دیکھنا ہے، اب باقی پیپر ہٹ ہونے سے بھی آپ لوگوں نے بچانا ہے۔ سائیکالوجی ایک ایسا سبجیکٹ ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ پرومس کر کے بتاتا ہوں، آپ کو کچھ بھی نہ آتا ہو، میں آپ لوگوں کو 6 7 سوالات ہے وہ سمجھا دوں گا، مطلب ویسے وہ کہتے ہیں نا کہ جن اسٹوڈنٹس کا بالکل اسٹڈیز میں مطلب اٹینشن نہ ہو، تو ایٹ لیسٹ اف یو لرن 6 to 7 questions، انشاءاللہ یو ول اسکور 70+۔ لیکن آپ کے باقی دوست سہیلیوں میں جن اسٹوڈنٹس نے باقی سبجیکٹس رکھے ہوں گے، انشاءاللہ جس دن آپ لوگوں کی ڈیمسی آئے گی، اگر آپ لوگوں نے لیٹ سپوز اپنے مائنڈ میں کوئی اور سبجیکٹ رکھا ہو، بجائے اس کے کہ آپ نے سائیکالوجی کو جس اس پہ سوچنا ہے، تو انشاءاللہ جب آپ لوگوں کا رزلٹ آئے گا، یو ول چیک یور ڈیمسی، انشاءاللہ سائیکالوجی ایک ایسا سبجیکٹ آپ لوگوں کے لیے پروف ہوگا جو کہ انشاءاللہ یو ول اسکور ایٹ لیسٹ 70، کیونکہ اس میں اسکور آ جاتا ہے، باقی اس میں ہٹ ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں ہوتا۔ لاسٹ ٹائم جب میں نے KPPMS دیا تھا حال میں، پشتوں میں، باقی جیوگرافی میں، مطلب اتنے لوگ تھے کہ آپ یوں سمجھے جسٹ لائک ان CSS ایسے، لیکن سائیکالوجی میں ہم 4 بندے بیٹھے تھے، آپ باقی سبجیکٹس میں بھی مطلب جو بہت کم لوگ رکھتے اس میں بھی 2 2 3 3، تو اس طرح کے سبجیکٹ ایگزامینر اپریشیٹ کرتے ہیں، دے سپورٹڈ، دے اپریشیٹڈ، تاکہ آپ لوگوں کو اچھا اسکور ملے، لوگ اس سبجیکٹس کی طرف آئے۔ KP میں 99.9% لوگوں نے جیوگرافی رکھا تھا، پشتو، لیکن ہم نے کہا تھا کہ بھائی ہم نے کیوں خود کو مشکل میں ڈالنا ہے۔ لاسٹ ٹائم میرا ایک دوست تھا، ان کے کمپلسری بھی پاس تھے، آپشنل میں ایک سبجیکٹ ہٹ ہوا تھا اور اس کا سکور تھا 32، بس وہ رہ گیا، ان کا اٹمپٹ ضائع۔ تو اسی وجہ سے جو سبجیکٹس بہت مطلب جو بہت کامن ہوتے ہیں، جو سب لوگ رکھتے ہیں، اس میں کمپیریٹیو مارکنگ کی وجہ سے یا تو آپ لوگوں نے بہت ڈیسنٹ پیپر کو سالو کرنا ہوگا، یا آپ لوگوں کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ آپ ایک ایسے سبجیکٹ کو رکھیں جس میں آپ کا اسٹرینتھ بھی ہو، بیک گراؤنڈ بھی ہو۔ ابھی میں نے کبھی زندگی میں نہ جینڈر اسٹڈیز دیکھی، نہ میں نے کبھی زندگی میں باقی آپ سبجیکٹس دیکھ لے، یورپین ہسٹری دیکھی، بجائے اس کے کہ میں نے اپنے BS میں باقی لائف ایکسپیرینسز میں نے کئی دفعہ سائیکالوجی ٹاپک کے ساتھ میرا انٹریکشن ہے، تو اگر ایک سبجیکٹ میں نے بالکل ٹریش سے سٹارٹ لینا ہے، بالکل زیرو سے، وائی ناٹ؟ ایک سبجیکٹ کے متعلق میرے پاس آلریڈی 50 to 60% نالج ہو، تو اس سبجیکٹ پہ میں اگر کم ایفرٹ بھی لگاؤں گا نا، تو انشاءاللہ اس میں مجھے بہت اچھا ریوارڈ ملے گا۔ سو فرسٹ آف آل
یہ سے ہے آپ لوگوں کا سی ایس ایس کا سلیبس. ریسپیکٹ اسٹوڈنٹس آگے آپ لوگ دیکھ لیں. آ, یہ ہے آپ لوگوں کے سی ایس ایس کا سلیبس. تو آپ لوگ دیکھ لیں اس میں آپ لوگوں کے پاس کتنے چیپٹرز ہیں. اچھا، اس آج کے کلاس میں ہم کون کون سے ٹاپکس پہ وی ول ڈسکس. تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ہیڈ لائنز بتاتا چلوں. پہلے میں آپ لوگوں کو سی ایس ایس سلیبس کے متعلق بتاؤں گا. اس کے بعد سجسٹڈ ریڈنگز. اس کے بعد ریسپیکٹ اسٹوڈنٹس کے پی پی ایم ایس. تو کے پی پی ایم ایس میں تو چلیے آپ کے کمپلسری سبجیکٹس ہے، لیکن آپشنلز میں آپ کے پاس سائیکالوجی ہے. سائیکالوجی کون سے گروپ میں ہے؟ لیٹ سپوز آپ کے پاس ہے جناب گروپ 7 سے. اس کے بعد آپ لوگ آئیں گے انشاءاللہ سائیکالوجی پیپر 1 کا سلیبس اینڈ پیپر 2 کا سلیبس. اس کے بعد آگے آپ لوگوں نے آنا ہے پاسٹ پیپر سے. میں نے ایک پیپر اٹھایا ہے 2008 کا. اس کے بعد جناب آگے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 2022 کا. اس پیپر میں الحمدللہ آئی ہیو 144 اسکور. اس کے بعد آگے آپ لوگ آئیں گے 2025 سی ایس ایس کا. اس کے بعد ہم آئیں گے جناب سائیکالوجی پیپر 2. اگین کے پی پی ایم ایس کا پیپر 1 اینڈ 2. اس کے بعد آگے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جناب کے یس 2008 کا. اس کے بعد جناب 2010 کا. اس کے بعد ریسپیکٹ اسٹوڈنٹس 2013 کا. اور ساتھ میں جو اچھا میں نے جتنا بھی کام کیا ہے بالکل شارٹ کرسپی کنسائز نوٹس میں نے بنائے ہیں ریکمینڈڈ بک سے. تو انشاءاللہ میرے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے نوٹس ہیں. یہی چیز میں آپ لوگوں کو ایک ایک لفظ اتنا سمپل بھاشا میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ آپ لوگوں کو چیزیں بھی سمجھ میں آئے گی. انشاءاللہ آپ لوگوں کو رٹا لگانے کی بھی انشاءاللہ کوئی نیڈ نہیں ہوگی. ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو یوں لگے گا جسٹ لائک ہم اپنے کالجز میں یونیورسٹی کے ٹائم پہ جب ہم کلاسز لیتے تھے. تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو انشاءاللہ میرا کام ہے کنسیپچولی آپ لوگوں کو سمجھانا. سو نوٹس یہی ہے. اس کے علاوہ تمام کے تمام ٹاپکس کے اسٹیپ وائز میں نے نوٹس بنائے ہیں. جو کلاس ہوگا کلاس کے بعد آپ لوگوں کو نوٹس بھی ملیں گے. جن اسٹوڈنٹس کے ساتھ ٹائمنگ کا مسئلہ ہوگا آئی ول ریکارڈ لیکچر. آپ لوگ بعد میں بھی سن سکتے ہیں. تو یہی میرے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے نوٹس ہیں. باقی انشاءاللہ اس میں سے جتنا بھی کام آپ لوگوں کو چاہیے وہ آپ لوگوں کو ملے گا. میں یہی سمجھتا ہوں کہ بس آپ لوگوں نے کنسیپٹ بنانا ہے اینڈ یو ہیو ٹو ڈو میمورائزیشن. باقی پی ایم ایس میں انشاءاللہ یو ول اسکور 140 پلس اینڈ سی ایس ایس میں 70 پلس. لیکن اگر آپ لوگوں نے لیکچرز کو سنا باقی آپ لوگ دیکھ لیں یہاں سے مطلب اتنے آسان نوٹس آپ لوگوں کو کہیں سے نہیں ملیں گے. ہاں بکس ہے مارکیٹ میں. باقی سی ایس ایس لیول پہ ملٹیپل اکیڈمیز میں سائیکالوجی کے ٹیچرز بھی ہے. لیکن وہ اے آئی سے نوٹس بنا کے باقی پی پی ٹی بنا کے وہ میرا کام نہ ہے نہ آئی فالو. بٹ میں نے جو لکھا ہے جن سے میں نے خود سکور کیا ہے آپ چاہے تو آپ لوگوں کو بھی وہی چیز میں نے سمجھانا ہے. باقی رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے. باقی انشاءاللہ ون ڈے اینڈ انشاءاللہ آن دا ڈیٹ آف ریزلٹ یو ول ریئلائز کہ باقی آپ لوگوں کو کتنا ہیلپ ملا تھا ان تمام چیزوں سے. تو یہی نوٹ سے میں نے خود فرسٹ آف آل بہت ایفرٹ لگائی تھی فرسٹ اٹمپٹ میں. تو یہ چیزیں میں نے ریکمینڈڈ بک سے کمپائل کی ہے. بکس کا ریفرنسز بھی میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا. اور ساتھ ساتھ میں یہی نوٹس ہے جو ہر کلاس کے بعد آپ لوگوں کو اسٹیپ وائز اینڈ اکارڈنگلی ملے گی. بہت کم ٹائم میں ہم میکزیمم چیزیں آپ لوگوں کو بتائیں گے تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم بھی ضائع نہ ہو. تو سائیکالوجی کو آپ یوں سمجھے کہ اٹس اے سیف سبجیکٹ اینڈ ناؤ یو آر ان اے سیف ہینڈس. ٹھیک ہے. تو یہی ٹاپکس ہے. چل ٹاپکس پہ تو میں بعد میں آتا ہوں لیکن میں آپ لوگوں کو سلیبس کے حوالے سے کچھ چیزیں بتاتے چلوں کہ آپ لوگوں کو سی ایس ایس میں اینڈ پی ایم ایس میں یہ سبجیکٹ کس طرح ہیلپ دے سکتا ہے. 200 کا چونکہ سبجیکٹ ہے. اسی وجہ سے ریسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس اگر آپ لوگوں نے سی ایس ایس میں اس کو صحیح طرح دیکھ لیا تو آلریڈی آپ کو پی ایم ایس میں 120 100 پلس اسکور کے حساب سے آپ کو ہیلپ دے گا. لیکن اگر آپ لوگوں نے پی ایم ایس میں اس کو سمجھا تو آپ یوں سمجھے کہ پی ایم ایس میں بھی یہ آپ کے لیے بالکل سیف سبجیکٹ ہے. لیکن سی ایس ایس کا پی ایم ایس کا جو 200 مارکس کا جو اسکور ہے تو وہ آپ کو سی ایس ایس میں اتنا ہیلپ دے گا کہ یو ول اسٹینڈ سالڈ ہو گیا. مطلب ان اے ڈیسنٹ وے. کیوں؟ یہ آپ کو اس لیے ہیلپ دے گا کیونکہ آپ کے پاس 200 نمبر کا نالج ہوگا.
और वही दो हाँ सौ जी। नंबर का जो नॉलेज है वो आपने 100 मार्क्स में पेस्ट करना होगा। तो एग्जामिनर डेफिनेटली, अच्छा ये पेपर फिर किसके पास जाएगा? किसी एमबीबीएस डॉक्टर के पास, या किसी कायद आज़म यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में जाता है, केपीके में पेशावर यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में जाता है। मैंने खुद भी कंफर्म किया है क्योंकि वहाँ पे भी दोस्त है, बाकी काफ़ी सारे कज़न वगैरह अनजॉब है। तो आप मुझे यूँ बताऊं कि उनको भी लगे कि अच्छा ये बंदा है सीएसएस वाला या पीएमएस का, तो उनको भी लगता है कि हाँ इस बंदे का बीएस होगा किसी अच्छी डिग्री में, पामडी में, डीपीटी में, या एमबीबीएस में, या एमडी में, तो वो ऑलरेडी आपको सपोर्ट करता है। दे अप्रिशिएट यू। इसके बाद जब आप लोग पेपर प्रेजेंटेशन पे काम करते हैं, आप अच्छा कंटेंट डालते हैं, तो वो खुश होता है क्योंकि उनके पास बीएस के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो आपको पता है आजकल तो वैसे भी एजुकेशन का सिस्टम बर्बाद है पाकिस्तान में। तो जब आपका पेपर टीचर्स के पास भी जाता है, साइकोलॉजिकली उन पे भी इसका बहुत अच्छा इम्पेक्ट होता है। तो इसी वजह से ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसी वजह से आई डू स्ट्रेस। बाकी सब्जेक्ट को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नोआ के प्लेटफॉर्म से भी मैंने टीच किया हुआ है। आगे भी कोशिश में हम हैं कि उन स्टूडेंट्स के साथ भी मैं क्लासेस ले सकूं। लेकिन ये मेरा अपना प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मैं जितना एनर्जी एंड फोकस डालता हूँ शायद किसी और प्लेटफॉर्म पे मैं उतना ना टाइम दे सकूँ, ना इतना डिटेल में समझा सकूँ। आप लोगों के लिए 24/7 आई एम अवेलेबल। आई एम इन इस्लामाबाद। मोस्टली वीकेंड पे मैं यहाँ पे ही होता हूँ। आप लोग एकेडमीज भी आ सकते हैं नोआ पे या सी एस पी पे, साथ साथ में ऑनलाइन भी आप लोगों को जितना भी हेल्प चाहिए, सो मोस्ट वेलकम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिलेबस को देख लें। मैं जल्दी जल्दी सिलेबस पे इसलिए बताता चलूँ कि इसमें चंद टॉपिक्स है। आप लोगों को मैं जस्ट टॉपिक्स का बताता हूँ, अगर आप लोगों ने इन टॉपिक्स को भी देख लिया, आपका पेपर पास होगा। सबसे पहले साइकोलॉजी किया है, जिस हाँ तरह आप लोगों ने 9-10 में देखा होगा कि व्हाट इज बायोलॉजी, डिफिनीशन ऑफ बायोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। यहाँ पे भी साइकोलॉजी वही है। साइकोलॉजी किया है, साइकोलॉजी के दो तीन अच्छे डिफिनीशन, साथ साथ में ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का स्कोप किया है। आजकल तो एआई में भी साइकोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट है, पुलिस में, आर्मी में, आईएसएसबी में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, इंडस्ट्रीज में। स्कोप तो आप फिंगर टिप्स पे मतलब आपको याद हो जाएगा। मेरा काम है समझाना, कंसेप्ट देना। बाकी माशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादातर एमबीबीएस के ही स्टूडेंट्स हैं, तो उनको तो ये चीज़ ऑलरेडी इतना आसान है, लेकिन बस आप लोगों ने सुनना है। आप लोगों को ये फिंगर टिप्स पे ऑलरेडी आता भी है, लेकिन आप लोगों ने जस्ट रिवाइज करना है। तो साइकोलॉजी आप लोगों ने हॉस्पिटल में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट भी देखा होगा। मेरे अपने स्टूडेंट्स है सवाबी में, अल्हम्दुलिल्लाह nowadays they are clinical psychologists even in Islamabad, शिफा even in Islamabad, अकबर नियाजी, कुलसूम, साथ साथ में डायबिटीज हॉस्पिटल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही चीज़ पेशावर में अल्हम्दुलिल्लाह, इवन नॉर्थ वेस्ट, आरएमआई, एलआरएच, ठीक है, सवाबी बाचाहान। तो बताने का मतलब है कि क्योंकि इस सब्जेक्ट को मैंने काफ़ी टाइम से खुद भी सीखा है एंड आई एम टीचिंग। तो यही जो फर्स्ट चैप्टर है, ये आप यूँ समझे कि ये इट इज़ लाइक अ पीस ऑफ केक, लेकिन हर साल 20 नंबर का सवाल यहाँ से आता है, तो 20 मार्क्स तो आपके जेब में है। उसके बाद जो हमारे रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स है एमबीबीएस के या बाकी सब्जेक्ट से, ये सब चैप्टर से तो मैं तंग आ गया हूँ क्योंकि 9 में 8 में हमने फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर सुना था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक। आपको खुद भी पता है कि ये आपको आता है, इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। पीएनएस, सीएनएस आपको पता है, ठीक है। नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स। अच्छा इसका ये भी एक फायदा है ना कि आप लोगों ने तो माशाल्लाह जब डिग्री कंप्लीट की है, आप लोग डेफिनेटली अभी क्लिनिकल साइट पे होंगे, हॉस्पिटल्स में। तो आप लोगों को अपने जो सिलेबस है, अपने एमबीबीएस के या पामडी या डीपीटी जितने भी है, वो भी आप लोगों को साथ साथ रिवाइज होगा। इसका एक ये भी इम्पैक्ट है ना, जब आप लोग पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, तो आप लोगों ने पेशेंट के साथ, आपको पता है ना, प्लासीबो इफेक्ट का तो आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो कई दफा आप लोगों ने पेशेंट के साथ मीठी बातें करके उनको साइकोलॉजिकली भी, इफ यू डील, यकीन माने आप लोगों के ज्यादा क्लाइंट बनेंगे, ज्यादा पेशेंट बनेंगे, और ज्यादा लोग भी आपके पास आएंगे। आप लोगों की, वो कहते हैं ना कि आपके लोगों के पेशेंट भी ज्यादा बनेंगे क्योंकि आप लोगों को टैक्टिक्स का समझ आया होगा, आप लोगों को पता चलेगा साइकोलॉजी में
کہ how you have to deal with customer, how you have to deal with your boss, how you have to deal with آپ کے باقی جو کولیگز ہیں. تو فرسٹ چیپٹر 20 نمبر کا ہے. سیکنڈ چیپٹر میں بھی ہر سال تقریباً کئی دفعہ 5 مارک کا شارٹ کویسچن آتا ہے، کئی دفعہ 10 مارکس کا شارٹ کویسچن آتا ہے. اچھا، آپ کو پتہ ہے سی ایس ایس میں کتنے سوال لکھنے ہوتے ہیں؟ 4. تو 2 سوال تو آپ کے موسٹ آف دا ٹائم یہاں سے بن جاتے ہیں. آپ کو کچھ بھی نہ آتا ہو، ایٹ لیسٹ 1.5 کویسچن تو آپ کا یہاں سے سکون سے بن جاتا ہے. ریسپیکٹ اسٹوڈنٹس، میں نے آپ لوگوں کو سب سے پہلے وہ چیزیں بتانی ہے کہ آپ لوگوں کو اس سبجیکٹ میں آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو. سو فرسٹ آف آل، چیپٹر 1 تو آپ کو سمجھ میں آیا. چیپٹر 2، ابھی ہم نے آنا ہے آگے ہیلتھ سائیکالوجی. اچھا، آپ لوگوں نے اگر کلینکل پیتھولوجی کا سبجیکٹ تو آپ کو پتہ ہوگا، ایم بی بی ایس میں بھی ہے، پاؤنڈی میں سلیبس میں بھی ہے، ڈی پی ٹی کے سلیبس میں بھی یہی ہے. میڈیکل جو پیتھولوجی ہے، ٹھیک ہے، وہ میں نام بھول گیا اپنے. ہم نے بھی، میرے پاس ابھی بھی گھر پہ ہے، ٹھیک ہے. تو پیتھولوجی کا جو ہے نا، آپ لوگوں کو وہاں سے جو ٹاپکس آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، تو آپ یہاں پہ دیکھ لیں جناب. ہیلتھ سائیکالوجی. سو فرسٹ آف آل آپ کے پاس ہے کچھ ماڈلز، ٹھیک ہے. وہ ماڈلز بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے. لیکن فرسٹ آف آل اس میں آپ کے پاس ملٹیپل ڈیزیزز بھی ہے، جیسا کہ ہیلوسینیشن، سائیکوسس، اسکیزوپرینیا، ساتھ ساتھ میں ڈپریشن، ایلوژن، ڈیلوژن. یہی ٹاپکس آلریڈی اگین اینڈ اگین آئی ایم ریپیٹنگ کہ یہ آپ لوگوں کے بی ایس کے سبجیکٹس میں بھی ہے. بی ایس سے مطلب یہی ہے کہ جتنے بھی 5 ایئر کے جو پروفیشنل ڈگریز ہے، ٹھیک ہے. تو یہی چیپٹر بھی آپ لوگوں کے لیے آلریڈی بہت آسان ہے. کئی دفعہ سائیکوسس اینڈ نیوروسس میں کیا فرق ہے، سائیکوسس کے سمٹم بتاؤ، ڈپریشن کے سمٹم بتاؤ، ٹریٹمنٹ بھی آپ کو پتہ ہے. آپ کو بینزوڈائزپین کا، باربیچوریٹس کا، وہ آلریڈی آپ کو پتہ ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن اچھا، یہ جو ٹاپک ہے لاسٹ ون، فورینزک سائیکالوجی، جو بندہ ایم بی بی ایس کے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ڈی ایچ کیو ہاسپٹلز میں، کمپلیکس ہاسپٹلز میں، یا ایون ان آر ایچ سی ہاسپٹلز میں، جب کوئی مرڈر ہوتا ہے یا کوئی سوئسائڈ کا کیس ہوتا ہے، جب آپ لوگوں نے رپورٹ بھی لکھنی ہوتی ہے نا، تو سب سے پہلے آپ لوگوں کا کام وہاں پہ آ جاتا ہے. تو وہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں جناب کہ آپ کے پاس جو ہے، آ، آ، مطلب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا فورینزک رپورٹس کا، ایون ان ریپ کیسز، ڈی این اے، زینب کا جو کیس تھا، ابھی منتہا کا جو کیس ہے، وہ کس کے ڈومینز میں آتا ہے؟ ڈاکٹرز کے ڈومینز میں آتا ہے. تو وہی آپ لوگوں کے آلریڈی آپ کے سلیبس کا حصہ ہے یہی ٹاپک. ساتھ ساتھ میں اگر آپ لوگوں کا جینڈر اسٹڈیز ہے، تو آپ لوگوں نے وہاں پہ بھی گلاس سیلنگ کا نام سنا ہوگا. ساتھ ساتھ میں کرمنالوجی جس کا ہے، تو جوینائل ڈیلنکوینسی یا جوینائل ڈیلنکوینٹس، 18 ایئر سے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ریگارڈ یہی سبجیکٹ ہے. اس کے بعد اگر آپ لوگوں نے ڈرگ ایڈکشن کا تو سنا ہوگا. اگین آپ کے پاس جتنے بھی سائیکو ایکٹیو سبسٹانسز ہے، یا نارکوٹک سبسٹانسز ہے، یا جو ابیوسیو سبسٹانسز ہے، ٹھیک ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے. تو ڈرگ ایڈکٹ کیوں بنتے ہیں؟ ڈرگ ایڈکٹ کے سمٹمز کیا ہے؟ آپ لوگوں نے ہاسپٹلز میں دیکھے ہوں گے، یا فیلڈ میں اگر آپ لوگوں نے کام کیا ہو آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے. جب ہم تھے 2019 میں، یس، ایل آر ایچ میں، تو وہاں پہ کچھ دنوں کی روٹیشن میں ہم تھے. تو وہاں پہ جب ہم گئے نا، پشتو میں ہم کہتے کہ یہ پاگلوں کا ڈپارٹمنٹ ہے، یا مطلب مینٹل ایشوز جو بھی ہے. تو وہاں پہ یہ پیشنٹ آپ کو آلریڈی ملیں گے. کے پی کے میں، ویسے پشاور میں تو آپ کو ہر گلی کوچے میں ڈرگ ایڈکٹ نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ٹاپک بھی اس پی سی ایس ایس میں ایسے بھی آیا ہے. ساتھ ساتھ میں سیکس افینڈرز. تو آج کل جتنے بھی آئے دن پاکستان میں کوئی کام ہو یا نہ ہو، لیکن سیکس افینسز تو آئے دن. کل بھی سوات میں ایک واقعہ ہوا تھا، اس سے پہلے چارسدہ میں، اس سے پہلے سرگودا میں. مطلب آئے دن ملک میں تو ابھی ایک ایک پینڈیمک لائک سچویشن بنا ہے. لیکن اگین سکس افینڈر سے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے سوالات پوچھتے کہ وائی مین یا میل ریپ، ٹھیک ہے، یہ ایک سوال ہے. تو آپ لوگوں نے اس کے پیچھے سائیکالوجی میں جانا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ورکنگ ود افینڈر. آپ لوگوں نے ورک پلیس ہراسمنٹ ایکٹ 2010 کا تو سنا ہوگا.
تو یہ ٹاپک وہاں کے ساتھ بھی لنکڈ ہوتا ہے، ساتھ ساتھ میں انویسٹیگیشن، اس کے علاوہ پرازیکیوشن، کنفیشن، یہ وہ تمام کے تمام ٹاپکس ہیں جس کا میڈیکل میں بھی کافی حد تک انوالومنٹ ہے، ساتھ ساتھ میں ریسپیکٹ ٹو اسٹوڈنٹس کرiminology میں بھی، ساتھ ساتھ میں سائیکالوجی میں بھی۔ اور ویسے بھی ایک بات بتاؤں، کل کو اگر آپ لوگ ماشاءاللہ اے سی بنے یا آپ لوگ ڈی ایس پی بنے، ان ٹاپکس کا تو آپ لوگوں کو ویسے بھی پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ نہ ہو، ایک نہ ایک دن آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ کنفیشن کیا ہے، ایک نہ ایک دن آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اچھا ڈرگ ایڈکٹس کون ہے، کیوں ہے، اس کا علاج کیا ہے، سمٹم کیا ہے۔ تو جو ٹاپک آپ نے 5 سال بعد، 3 سال بعد فیلڈ میں جا کے سیکھنا ہے، وائی ناٹ ابھی سے سیکھ لو۔ باقی اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کو ویسے بھی پتہ ہونا چاہیے۔ چل یہ تو ہم مارکس کے لیے سیکھتے ہیں نا، لیکن بینگ اے نارمل کینڈیڈیٹ، بینگ اے سیولائز سٹیزن، بینگ این ایجوکیٹڈ سٹیزن، آپ کا جس سبجیکٹ میں بھی بی ایس ہو، یہ ٹاپکس آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ تو آپ کو پتہ چل گیا۔ اچھا ریسپیکٹ اسٹوڈنٹس، آگے یہ ٹاپک ہیلتھ سائیکالوجی آپ کے پاس ڈائریکٹلی لنکڈ ہے اب نارمل اینڈ کلینکل سائیکالوجی۔ اچھا مجھے آپ بتاؤ، کلاس میں ڈاکٹر میوش ہے، ٹھیک ہے، کائنات، اوکاشا، اچھا ٹھیک ہے، باقی کون ہے؟ اچھا مجھے آپ بتاؤ کہ آپ لوگوں نے کس کس نے ہاسپٹل میں کام کیا ہوا ہے؟ اسامہ، باقی؟ آپ لوگوں نے تو ہاسپٹلز میں تو کام کیا ہوگا نا، کلینک میں یا وارڈ میں اینڈ سو آن۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ فرسٹ آف آل انزائٹی کیا ہے، موڈ ڈس آرڈر، موڈ سوئنگز، پرسنالٹی ڈس آرڈر، یہ ایسے ٹاپکس ہیں جو کہ آپ لوگوں کو ویسے بھی آنے چاہیے۔ اچھا مجھے آپ بتاؤ، جو انشاءاللہ جب آپ لوگوں کا سی ایس ایس یا پی ایم ایس پاس ہوگا، تو آپ لوگوں سے تو یہ بھی پوچھا جائے گا نا کہ اپنے پرسنالٹی کے متعلق بتاؤ، اپنے اسٹرینثس بتاؤ، اپنے ویکنیسز بتاؤ، اپنے پروز اینڈ کونز بتاؤ۔ تو جب یہ چیز بعد میں سیکھنا ہے، وائی ناٹ آپ ابھی سیکھ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگ یہ بتاؤ کہ واٹ از اب نارمیلٹی، نارمیلٹی اینڈ اب نارمیلٹی، ایک بندہ نارمل ہے، ایک بندہ اب نارمل ہے۔ تو اب نارمل بندے کے کون کون سے سمٹمز ہوتے ہیں؟ بینگ اے ڈاکٹر یا فارماسسٹ یا جو جتنے بھی ہمارے الائڈ ہیلتھ سائنسز ہے، ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ اب نارمل بندے میں کون کون سے سمٹمز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ مجھے بتاؤ کہ یہ موڈ ڈس آرڈر نارمل ایشو ہے، خواتین میں کچھ زیادہ ہے، باقی مطلب مردوں میں بھی یہ ایشو ہے آج کل۔ انزائٹی کیا ہے، ڈپریشن میں نے اس کے حوالے سے پہلے بھی بتایا۔ فرسٹ آف آل آپ کو اپنے پارٹنر، وائف، ہسبینڈ، بردر، فیملی کے لوگوں کا کو تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک نارمل پرسنالٹی کیا ہے، ایک آپ یوں سمجھے کہ اب نارمل پرسنالٹی کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک نارمل سا ٹاپک ہے، یہ تو ہم ویسے بھی آ، یہ سبجیکٹ اگر ہم نے آپ نہ بھی کی ہو، اسٹل ہمیں معلوم ہونا چاہیے اس کے متعلق۔ ابھی آپ مجھے بتاؤ کہ ایک اور ٹاپک آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے جناب دیکھا ہوگا اپنے بی ایس کے سبجیکٹس میں اگین، تو یہ آپ لوگ دیکھ لیں اگین، یہ پورا چیپٹر جینڈر اسٹڈیز میں موجود ہے، جیسا کہ واٹ از ہیراسمنٹ، واٹ از گلاس سیلنگ، یہ جینڈر اسٹڈیز کے ٹاپکس ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ مجھے بتاؤ کہ آرگنائزیشن کلچر، آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ جس ہاسپٹلز میں یا جس کلینک میں آپ نے کام کیا ہو یا جس اکیڈمی میں، وہاں کا آرگنائزیشنل سٹرکچر کیسا تھا؟ وہاں پہ کس طرح کلچر تھا؟ آیا لوگ ٹھیک تھے یا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ملٹیپل آرگنائزیشن میں آج کل ہیریسمنٹ کے کیسز آتے، وائی؟ ٹھیک ہے، آپ کو کس طرح کے آرگنائزیشنز پسند ہے، یا کس آرگنائزیشن میں آپ چاہتے کہ آپ اپنے کیریئر کو پرسو کر سکے آگے؟ تو یہ ہے آپ کا آرگنائزیشنل کلچر۔ آپ لوگ اپنے کلینک، ہاسپٹل، اسکول، کالج، یونیورسٹی کے متعلق سوچیں، جتنا ٹائم آپ لوگوں نے اپنے ایجوکیشن میں اسپینڈ کیا ہوا ہے۔ تو یہ تمام ٹاپکس آپ لوگوں کے کو ویسے بھی کامن سینس پوائنٹ آف ویو سے بھی سمجھ میں آنا چاہیے، لیکن اگر آپ لوگ دیکھ لو کہ اسٹریس کیا ہے اینڈ کنفلکٹ ایٹ ورک اینڈ اٹس مینجمنٹ، ہر جگہ پہ آپ کو پتہ ہے کہ لک پولنگ والے لوگ ہوتے، ہر جگہ پہ بیک بائٹنگ والے لوگ ہوتے، ہر جگہ پہ آپ کے مخالف لوگ ہوتے ہیں۔
وائی، اس کے بیہائنڈ سائیکولوجیکل کازز کیا ہے، وائی پیپل بیکم جیلس، وائی پیپل فیل انوس، یا تو یہ کیوں ہے، اس کے لاجک پہ آپ نے جانا ہے. تو یہ ہم انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ آئی ول ڈسکس اہیڈ. یہ چیپٹر بھی آپ لوگوں کے لیے اٹ ول بی لائک اے پیس آف کیک. جو مین ٹاپک ہے، اگر آپ لوگ آئے فزیالوجی میں، آپ لوگوں نے پیوبرٹی، سیکنڈری سیکشول کریکٹرسٹکس کا نام سنا ہوگا. پریگننسی تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ فرسٹ ٹرائمیسٹر، سیکنڈ اینڈ لاسٹ ون. ٹوٹل ویکس کتنے ہوتے ہیں؟ 38 ویک سے لے کے 40 تک. ٹوٹل ڈیز کتنے ہیں؟ 270 تک. فرسٹ ٹرائمیسٹر میں کون کون سے چینجز آتے ہیں؟ سیکنڈ ون، لاسٹ ون. اس میں یہ بھی ہے نا کہ جو آپ کے پاس سے پری نیٹل اینڈ پوسٹ نیٹل ڈیولپمنٹ کیا ہے، یہ بھی میرے خیال میں MBBS کے فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر کے سلیبس کا ٹاپک ہے. ٹھیک ہے، گائنیکالوجی اینڈ وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. تو ایڈلٹہڈ میں باقی ینگ ہوڈ یا جوینائل یا انفینٹ یا نیونیٹس یا فیٹس، ان تمام میں کیا فرق ہے، یہ بھی آپ لوگوں کو آنا چاہیے. ساتھ ساتھ میں چائلڈ ہوڈ ایڈولیسنس میں ہر بندے میں، بے شک میل ہو فیمیل ہو، آپ کے باڈی میں، جسم میں کون کون سے چینجز آتی ہے. مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھے کہ 14 سال میں جس ٹائم سیکنڈری سیکشول کریکٹرسٹک سٹارٹ ہوتی ہے، ہاؤ ڈو یو فیل یا واٹ چینجز یو فیل ان سائڈ باڈی. ٹھیک ہے، ایموشنلی، سائیکولوجیکلی، فزیکلی، وہ آپ کو پتہ ہے. تو یہ ٹاپک آپ لوگوں کو ابھی سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے سمجھ میں آئے گا، لیکن یہ فزیولوجی سلیبس کا حصہ ہے، اف آئی ایم ناٹ رانگ. اس کے بعد ریسپیکٹ اسٹوڈنٹس، اگر آپ لوگوں نے جاننا ہے، مطلب اچھا یہاں تک تو مجھے لگتا ہے کہ ان ٹاپکس کے ساتھ آپ لوگوں کا ان ون وے اور ادر بہت حد تک ایسوسیشن ہے یا ہوگا. اچھا، کسی کا کوئی سوال ہے؟ اوکے. اوکے، تھینک یو. اچھا، یہ ایموشنلی اسٹرانگ پرسن، آپ کو پتہ ہے اس میں آپ کو بتاؤں گا آئی کیوں، انٹیلیجنس کوشنٹ، ایموشنل کوشنٹ، ساتھ ساتھ میں آپ کے پاس ہے ایڈورسٹی کوشنٹ، وہ تمام چیزیں انشاءاللہ وہ میں بتاؤں گا، کیونکہ یہ ایک ٹائم ایگزام میں بھی آیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، آگے آپ لوگ جناب دیکھ لیں. آ، اچھا، ایک اور سوال آپ لوگوں سے میں پوچھتا ہوں. یہاں تک تو مجھے لگتا ہے کہ اچھا یہ ٹاپک ایز اٹ از CSS میں بھی ہے، ایز اٹ از PMS میں بھی ہے. ایک دفعہ سیکھ لو، لائف ٹائم کے لیے آپ لوگوں کے لیے مزے ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ لوگ یہاں پہ آئے پلیز واپس. اچھا، ابھی اس میں اگر کوئی چیپٹر مشکل ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ مشکل تو نہیں ہے لیکن اس کے چند ٹاپکس مشکل ہیں. چل اس ٹاپک کو. اچھا، آپ کے باڈی میں کتنے آرگن ہیں، سینسز ہے، لیٹ سپوز 5 سینسز ہیں. تو سینسیشن اینڈ پرسیپشن میں بس یہاں سے ہی سوال بنتا ہے. ہر سال یہ پوچھا جاتا ہے کہ ڈٹرمنٹس آف پرسیپشن بتاؤ، سینسیشن اینڈ پرسیپشن میں فرق بتاؤ. ٹھیک ہے. ایک اور سوال آپ کو بتاتے چلوں، بہت آسان، جو ہر دفعہ آتا ہے کہ واٹ از میموری اینڈ ٹائپس آف میموری. آپ کو پتا ہوگا شارٹ ٹرم میموری کا نام سنا ہوگا، لانگ ٹرم میموری کیا ہے، ڈیمنشیا کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، جس میں بندہ، وہ کہتے ہیں نا کہ شارٹ ٹرم میموری کو بندہ مطلب بندہ بھول جاتا ہے اس میں سے، شارٹ آپ یوں سمجھیں. تو آپ کو لیے یہ بھی ایک سوال ہے کہ واٹ از فارگیٹنگ، بندہ کیوں چیزوں کو بھولتا ہے. تو اس کے 3 تھیریز ہے، وہ آپ لوگوں نے سمجھنا ہے. بہت آسان ہے بالکل، آپ کو لگے گا کہ یہ تو ہم کوئی کہانی ہے یا کوئی ناول ہے جس کو ہم سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں. بالکل سمپل، کچھ بھی مشکل نہیں ہے. سائیکالوجی کے نام سے جتنا لوگوں کو پوبیا ہے نا، یقین مانے سبجیکٹ کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، سمپل چیز ہے. لیکن بس آپ لوگوں نے، اچھا آپ لوگوں کو پتہ ہے، یو ول ڈومینیٹ، ٹرسٹ می یو ول ڈومینیٹ اف یو نو اباؤٹ سائیکالوجی. جب آپ لوگ محفل پہ بیٹھو گے، آپ لوگ ڈسکشن میں، ہاسپٹلز میں، اسکولز میں، کالج میں، when you will talk، آپ لوگ مائنر سا بھی ٹچ دو گے سائیکالوجی کا، یقین مانے اگلے بندے کے پاس جتنا بھی نالج ہوگا، دے ول پریپر یو، کیونکہ آپ کو بیسک کا پتا ہوگا. ہر چیز کے پیچھے ایک سائیکالوجی ہے. ٹھیک ہے، ایک کوگنیشن ہے، آپ کے ایموشنز ہے، اور آپ کے مطلب وہ تمام چیزیں. تو اسی وجہ سے یہاں پہ جو اچھا، تھیوریز آف لرننگ ابھی میں سمجھاتا ہوں، ماشاء اللہ آپ لوگ سیکھتے ہیں. تو لرننگ کیا ہے؟
مطلب آپ کو پتہ ہے جب کوئی مرغی کا یا کوئی پرندہ ہو اس کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے ان کو پہلے سے پتا ہوتا ہے ہاؤ ٹو سویم ہاؤ ٹو فلائی. لیکن جب ہم پیدا ہوتے وی آر لائک اے کلین سلیٹ. یہ تو قرآن پاک میں بھی ہے نا کہ ہم جاہل پیدا ہوتے لیکن اس کے بعد ہم سیکھتے اپنے پیرنٹس سے. نبی پاک نے بھی کہا تھا کہ سیکھ نالج فرام کریڈل ٹو دا گریو. ہم اسکول میں جاتے ہم مدرسہ پہ جاتے ہم سنتے ہیں سوسائٹی سے ڈرامہ سے ناول سے بک سے. لیکن آپ کو یوں پتہ ہے کہ لرننگ تو چل آپ کو پتا ہے لیکن وہ کون کون سے تھیوریز ہے جس کے بیس پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں اصل میں لرننگ یہی ہے. تو یہ آپ لوگوں نے سمجھنا ہے کیونکہ اس میں سے بھی ہر سال ایک دو سوالات آتے ہیں. اس کے بعد ایک سب سے انٹرسٹنگ اینڈ امپورٹنٹ ٹاپک جو آج کل لوگوں کو مسئلہ ہے ایموشنز کا. آپ کو پتہ ہے ہر انسان میں مطلب جہاں تک میں نے ایک جگہ پہ دیکھ لیا تھا 27 ایموشنز ہوتے ہیں. محبت نفرت حسد یہ تمام ایموشنز ہیں. آپ کو پتہ ہے جس طرح آپ سوچتے ہیں نا چلے وہ میں آگے ڈیٹیل کلاس میں بتاؤں گا. آپ کی جو تھنکنگ ہے نا آپ کی تھنکنگ سے اصل میں آپ کے ایموشنز بنتے ہیں. آپ کے ایموشن سے آپ کے بیہیویئر اور وہ تمام چیزیں مل کے آپ کی پرسنالٹی بنتی ہے. تو مجھے آپ بتاؤ کہ وائی یو فیل رومانٹک ان رینی سیزن, وائی یو فیل گلومی ان عاشورہ یا جو محرم کا دن تھا, وائی آپ سب لوگ غمگین تھے یا آپ لوگ کیوں اپسٹ تھے یا آپ لوگ کیوں مطلب آپ لوگوں کو فیل ہوتا تھا کہ یہ ظلم ہوا ہے. تو آپ کے ایموشن اس حساب سے بنتے. Why you feel good if you walk in a garden? Why you feel upset if you walk in a you can say کہ جہاں پہ pollution ہو گندگی ہو یا آپ جب کوئی بیڈ کچھ سنتے ہیں یا کوئی مطلب gloomy یا mournful یا sad سانگ آپ سنتے ہیں وائی آپ کے ایموشنز اسی طرح ہی بن جاتے ہیں. تو اگر آپ لوگوں کو آپ کے ایموشنز کا پتہ چلا ٹھیک ہے کہ آپ میں کون سا ایموشن ڈومینیٹ ہے. ایموشنز ہے کیا بذات خود, ایموشنز کے تیوری کون کون سے ہے ٹھیک ہے. اچھا آپ کے فزیکل وہ کون کون سے وجوہات ہے جس کی وجہ سے ہمارے ایموشنز میں چینجز آتی ہے, اور باقی اس کے علاوہ بھی سائیکولوجیکل ریزنز بھی ہے باقی بھی. لیکن ایموشن جو ہے اٹ از ون آف مائی فیوریٹ ٹاپک. اور باقی جب میں نے خود ان ٹاپکس کے حوالے سے سمجھا سیکھا سو ابھی الحمدللہ کافی چیزوں کو جب میں ٹک ٹاک پہ سوشل میڈیا ایون آن یوٹیوب دیکھتا ہوں تو مطلب آپ کے لیے بہت سکون سے آسانی سے کچھ چیز سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اچھا اس کے پیچھے یہی ایموشن ہے. اچھا آپ لوگ جب ڈراماز میں جو ایموشنل سین آپ دیکھتے ہیں جب ہم بچے تھے ہم کوئی پی ٹی وی ہوم پہ جب ڈراماز دیکھتے تھے وی لٹرلی اسٹارٹ کرائنگ کہ بھائی اس طرح ہوتا یا اس طرح ہوتا. لیکن ابھی ہم وی آر نارمل. وائی ایک تو چل میچیورٹی بھی ہے لیکن دیر از اے تھیوری بیہائنڈ ایموشنز. باقی انشاءاللہ آگے یا وائی جب آپ لوگ گھر سے نکلتے کسی مسافت پہ جاتے یا جب آپ لوگ ہاسٹل اکیڈمی جاتے وائی یو اسٹارٹ کرائنگ یا آپ لوگ کیوں فار ٹائم بینگ یا چند سیکنڈز کے لیے آپ ایموشنل ہو جاتے ہیں یا آپ لوگ جب اپنے امی کے ساتھ ملتے وائی یو فیل ایموشنل یا عید پہ یا ویسے بھی. تو اس کے پیچھے سائیکالوجی کیا ہے وہ آپ لوگوں نے سمجھنا ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد ریسپیکٹ اسٹوڈنٹس اگر آپ لوگوں کو میں بتاؤں موٹیویشن. اچھا آپ کل آج کل پاکستان میں بننے کا کوئی کام نہ ہو وہ موٹیویشنل اسپیکر بن جاتا ہے ٹھیک ہے. مطلب آپ کو یقین مانے میں تھک جاتا ہوں. اسٹیٹس اوپن کر وہاں پہ بھی ہر بندہ اسکالر بنا ہے ٹک ٹاک پہ بھی سوشل میڈیا پہ بھی لیکن وہ کہتا ہے ایکشن کوئی نہیں ہے لیکن بس کاپی پیسٹ واٹس ایپ یونیورسٹی ایک نے کاپی کیا اگلا چیز. تو اسی وجہ سے وائی لوگ تو موٹیویٹڈ ہے لیکن ایکشن کا عمل کا کوئی مطلب رول نہیں ہے سوسائٹی میں. اسی وجہ سے میں نے جتنے بھی سبسکرائبر لگائے تھے نا موٹیویشنل اسپیکرز کے وہ سب انسبسکرائب کیے کیونکہ ان کی اپنی زندگی میں اتنے مسئلے مسائل ہیں تو ہاؤ دے ول فیل مطلب وہ آپ کو کس طرح موٹیویٹ کریں گے. اسی وجہ سے دا بیسٹ موٹیویشن از ٹو ڈو ایکشن. بس یہی. ابھی 3 بجے کا ٹائم ہے مجھے لگتا تھا کہ سونا چاہیے. ایک دوست نے کہا کہ آؤٹنگ پہ چلتے میں نے کہا کہ نہیں آئی ہیو کلاس. تو یہی موٹیویشن ہے کہ آپ نے ایکشن لینا ہے آپ نے ٹائم دینا ہے جس کے ساتھ آپ نے کمٹمنٹ کی ہو. تو واٹ از موٹیویشن. اچھا موٹیو کیا ہے پلیز یہ سمجھے. اس کے بعد ہم نے یہ ٹاپک سمجھنا ہے کہ ہم نے کس طرح جج کرنا ہے ہاؤ وی ہیو ٹو میئر موٹیویشن. اس کے ساتھ ساتھ انسان میں موٹیویشن کس کس چیز سے آتی ہے.
مطلب چل آپ نے کوئی ناول دیکھا، کوئی بک دیکھا، یا ایٹامک ہیبٹ کا بک آپ نے کتاب دیکھا، یا لا آف اٹریکشن بک آپ نے دیکھا، لیکن میں سچ بات بتاؤں، جو موٹیویشن ماں باپ کے ڈانٹنے سے آتی ہے، یا بھائی بہن جب بندے کو غیرت میں لے آتا ہے، وہی اچھا موٹیویشن ہوتا ہے، یا آپ کے جو ٹاکسک کزنس ہوتے ہیں نا، وہ جب آپ لوگوں کو کچھ بتاتے ہیں، کہتے ہیں، سو میرے خیال میں وہاں سے جو موٹیویشن ملتا ہے وہ کسی جگہ سے نہیں ملتا، بٹ اگین آپ لوگوں نے نگیٹیوٹی سے بچنا ہے، یہ تو میں نے مذاق کے لیے کہا، لیکن اگین آپ لوگوں نے تھیریز آف موٹیویشن، وائی یو فیل موٹیویٹڈ، کہ آپ لوگ سی ایس ایس کے لیے اتنے موٹیویٹڈ کیوں ہیں؟ آپ لوگوں کو جب بجٹ میں تنخواہ میں اضافہ ہوتا ہے آپ خوش ہوتے، وائی یو فیل موٹیویٹڈ؟ اچھا، جب آپ لوگ کسی صاف جگہ پہ جاتے، کسی ڈیسنٹ جگہ پہ جاتے، کسی اچھے ریسٹورنٹ پہ جاتے، آپ لوگوں کو اچھا محسوس ہوتا ہے، وائی یو فیل موٹیویٹڈ؟ ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کسی بیڈ سین پہ جاتے، یا کوئی مطلب آپ یوں سمجھے کہ کوئی پالوٹڈ ماحول ہو یا کوئی گندگی ہو، وائی یو فیل ڈی موٹیویشن؟ یا آپ لوگ جب ٹاکسک لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، وائی یو فیل مطلب ڈی موٹیویٹڈ؟ لیکن اس کے پیچھے سائیکالوجی کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے، تو اس میں بھی پانچی تیری سے بہت آسان ہے، ایک ایک دو دو لائن میں انشاءاللہ سمجھاؤں گا، جب آپ لوگ پیپر میں لکھو گے انشاءاللہ انشاءاللہ یو ول اسکور ان اے ڈیسنٹ وے۔ ابھی تک آپ مجھے اگر سچ میں آپ لوگوں سے بتاؤں نا کہ ابھی تک آپ لوگوں کو میموری کا پتہ چلا، ایٹ لیسٹ یہ آپ کا ٹاپک ہے، موٹیویشن کا پتہ چلا، اس کے بعد اگر آپ کو پرسنالٹی کے لفظ کا پتہ چلا، ساتھ ساتھ میں آپ کو جناب یہ پتہ چلا کہ آپ کے ایموشنز، تو یہ ایک ایسے ٹاپکس ہے کہ انسان کو ویسے بھی آنے چاہیے، جیسا جو میں نے سٹارٹ میں بھی کہا، تو سائیکالوجی آپ کو سکور بھی دے گی، ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو اپنے جذبات کا، اپنے احساسات کا، اپنے دماغ کا، اپنے مائنڈ کا، اپنے وجود کا پتہ چلے گا اسی سبجیکٹ سے۔ اگر آپ کو پتہ ہے جب آپ لوگ پھر سوچو گے تو آپ لوگوں کو بیسٹ احساس ہوگا کہ اچھا اس کا سائیکولوجیکل لاجک تو یہی ہے، اس کا سائیکولوجیکل امپیکٹ یہی ہے، تو اسی وجہ سے اس سبجیکٹ کو میں نے فرسٹ اٹیمپٹ میں بائی چوائس آپٹ کیا تھا، اینڈ الحمد للہ الحمد للہ آئی فیل آئی ایم دا لکیسٹ ون، کہ اس سبجیکٹ کو سیکھنے کے بعد میں یقین مانے کہ میں نے کسی بھی ٹیچر سے کلاسز نہیں لی ہے ابھی تک، میں نے خود کتابوں کو دیکھا، بہت چیزوں کو میں نے اسٹڈی کیا، اینڈ ناؤ آئی ایم ان اے پوزیشن، آپ لوگوں سے پہلے بھی ملٹیپل سیشنز میں نے لیے، سو کیونکہ اس میں میرا انٹرسٹ تھا، اور سب سے زیادہ فائدہ اس نے مجھے ایم او ڈی کے ایگزام میں دیا تھا، تو اسی وجہ سے آپ لوگ اس کو ایز اے انٹرسٹ بیسڈ سبجیکٹ رکھیں، جب بھی آپ کے پاس فری ٹائم ہو آپ ان ٹاپکس کے حوالے سے جانیں، سنیں، سمجھیں، سیکھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اٹس اے لائف ٹائم سبجیکٹ۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کل کو اپنے بچوں کو، اپنے سبلنگس کو یہی چیزیں سمجھانی ہے، تو جب آپ لوگوں کو خود پتہ ہوگا نا، بے شک آپ ڈاکٹر بھی ہو لیکن آپ کا اگر سائیکالوجی کے ساتھ وابستگی نہ ہو، مجھے لگتا ہے اسٹل یو ول بی لائک اے ڈفر، سوری ٹو سے، لیکن آپ کو اگر بیسکس کا، ان چیزوں کا نہیں پتا، تو بے شک آپ کے پاس جو بھی ڈگری ہو، میں یہی سمجھتا ہوں کہ اٹ ول ناٹ ورک۔ اسی وجہ سے اسکینڈینیوین ممالک میں، جاپان میں، چائنا میں آج کل سائیکالوجی کو اسکول لیول پہ، مطلب ان کی کریکولم اینڈ ایجوکیشن میں، ایون ان ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں سائیکالوجی کو شامل کیا ہوا ہے، کیونکہ پاکستان میں تو ہر بند آج کل ایموشنل ہے، یقین مانے آپ ٹک ٹاک پہ جاؤ وہاں پہ بھی رونا دھونا، گھر پہ بھی جاؤ تو وہاں پہ آپ کو فیملی کے سائڈ سے رونا دھونا، نیوز چینل پہ جاؤ وہاں پہ بھی ویسے بھی رونا دھونا، یقین مانے اتنے ایموشنل لوگ ہیں پاکستان میں، آپ جب کسی مطلب جس جگہ پہ بھی جاؤ آپ کو بس یہی ایموشنل ڈراماز، ایون ایجوکیٹڈ لوگ، مجھے مطلب کئی دفعہ مجھے لگتا ہے پروفیشنل لوگ جب میں ٹک ٹاک پہ دیکھتا ہوں وہ بھی روتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کے یاد میں، تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگین سائیکولوجیکلی، مینٹلی، ایموشنلی، میں یہی سمجھتا ہوں کہ ایز اے نیشن وی آر ان اے ڈولڈرم، ہمیں اپنے ایموشنس پہ، ہمیں اپنے دماغ پہ، اپنے جذبات پہ، اپنے احساسات پہ، اپنے پرسنالٹی پہ، ان چیزوں پہ بہت حد تک کام کرنا چاہیے، باقی ہر انسان کے اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز ہوتی ہے وہ الگ بات ہے، یہ میں نے پہلے بھی کوٹ کیا تھا کہ ہٹلر کتنا ظالم انسان تھا، لیکن جب آپ لوگوں کو پتہ ہے ورلڈ وار ون اینڈ ٹو کا، لیکن وہ کہتا ہے کتابوں میں لکھتا ہے کہ جب وہ اپنے گرل فرینڈ کے پاس جاتا تھا وہ ان کے پاؤں میں بیٹھ کے روتا تھا، ایون ساکرٹیز کے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ جب ایک دن ہم ان کے گھر پہ گئے
ٹھیک ہے، مطلب آگے میں آپ کو ابھی کس طرح سمجھاؤں، لیکن آپ اس کو یوں سمجھے کہ سمپل لب لباب یہی ہے کہ ہی واز، مطلب وہ اپنے بیوی سے ڈر رہا تھا، اور اس کی بیوی ان کے اوپر بیٹھی تھی، ٹھیک ہے، اینڈ شی واز ڈوئنگ لائک ہارس رائڈنگ، مطلب اتنا عظیم انسان، فلاسفر. تو بتانے کا مطلب ہے کہ ہر بندے کے اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز ہوتی ہے، ایموشنلی، سائیکولوجیکلی، مینٹلی، لیکن ان ٹاپکس کو آپ لوگوں نے ان ڈیپتھ سمجھنا ہے، ڈیٹیل میں سمجھنا ہے، تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو. اس کے بعد ہم آتے ہیں انٹیلیجنس پہ. تو انٹیلیجنس کے حوالے سے یہ سوال ہر دفعہ آتا ہے، آئی کیوں اینڈ ای کیوں. یہ سوال اگین اٹس مائی فیوریٹ ون، کہ آپ ایموشنلی زیادہ مضبوط ہے یا آپ مینٹلی، مائنڈ کے حساب سے آپ میتھمیٹکس میں زیادہ کیلکولیٹڈ ہے یا آپ کو ریلیشن شپ مینجمنٹ آتا ہے. آپ کو پتہ ہے، اگر مجھ سے پوچھو، اسلام آباد پاکستان کا یا آج کل دنیا میں ان سٹیز میں اس کا شمار ہے جہاں پہ ڈیورس ریشو سب سے زیادہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے طلاق کا جو ریشو ہے سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ لوگوں میں ہے. ایون میں نے آج تک، میں یقین مانے، اپنے گاؤں میں آج تک اپنے 30 سال زندگی میں نے ایک کیس بھی نہیں دیکھا ڈیورس کا. لیکن اسلام آباد میں ہر گلی، ہر محلے، ہر گھر کا یہی مسئلہ ہے. کیوں؟ مسئلہ کیا ہے؟ ایموشنل مینجمنٹ نہیں ہے. ایموشنل مینجمنٹ نہیں ہے، اسی وجہ سے برداشت نہیں ہے. جب برداشت نہیں ہے تو پھر یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے. کچھ لوگ ماشاءاللہ ان چیزوں میں بہت سمارٹ ہوتے، ایموشنل کوشنٹ، مطلب وہ جذباتی طور پہ بہت مضبوط ہوتے، ان کو معلوم ہوتا ہے ہاؤ ٹو ڈیل ود ہسبینڈ، ہاؤ ٹو ڈیل ود وائف، یا ہاؤ ٹو ڈیل ود سبلنگز اینڈ پیرنٹس اینڈ کڈس. لیکن کچھ لوگ ایجوکیشن کے ساتھ بھی، ان میں بالکل آپ یوں سمجھے کہ ناٹ ایون آیوٹا آف ٹالرنس، فوربیئرنس اس میں نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے آج کل یہ مسائل. ہاں باقی بھی ملٹیپل وجوہات ہے، لیکن جو چیز میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ لوگوں کو ایموشنل مینجمنٹ نہیں آتا، نہ تعلقات میں، نہ فرینڈشپ میں، نہ دوستی میں. اور یقین مانے آج کل ہر بندہ، مطلب ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بس وہ سوشل میڈیا پہ آ کے اپنے جذبات کو، اپنے فیلنگز کو ابھارتا ہے. ایون ہائیلی ایجوکیٹڈ پیپل. بٹ آپ لوگوں کو ایٹ لیسٹ ان چیز پہ کام کرنا ہے، اس ٹاپک پہ، تھیوریز آف انٹیلیجنس، ساتھ ساتھ ٹائپس آف انٹیلیجنس. میں یہی سمجھتا ہوں کہ میں خود بذات خود، مطلب مائنڈ پوائنٹ آف ویو سے الحمدللہ آئی ایم فائن. لیکن ایک ٹائم تھا زندگی میں کہ مجھے یہی لگتا تھا کہ میں نے بہت سفر کیا ڈیو ٹو مائی ایموشنس. کیونکہ جب آپ کے ایموشنس کسی انسان کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ، کسی خواہش کے ساتھ when you associate and you don't know how to detach, then ultimately you suffer in a multiple way, economically, financially, academically and so on. But when you master your emotions، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کے لیے کچھ بھی چیز مطلب امپاسبل نہیں ہے. اینڈ الحمدللہ ابھی اللہ کا بہت فضل ہے. تو مین تھنگ کہ یو مسٹ ماسٹر یور ایموشنل انٹیلیجنس. ساتھ ساتھ میں آپ کو پتہ ہے کہ سوسائٹی میں آج کل جو مسائل ہے، لوگوں کو انٹریکشن نہیں آتا، لوگوں کے فیملیز میں مسائل ہے، نیبرز کے ساتھ مسائل ہے، ہر بندے کے اپنے مطلب اپنے خالاؤں کے ساتھ، پھپھوؤں کے ساتھ، اپنے انکلز کے ساتھ، آنٹ کے ساتھ، کزنس کے ساتھ مسائل ہے. کیوں؟ آگے انٹیلیجنس کے جو ٹائپس ہے وہ بتاؤں گا، لیکن اس میں یہ بھی ہے نا کہ سوشل انٹیلیجنس، ایڈورسٹی کوشنٹ، مطلب آپ نے ہندو کے ساتھ، عیسائی کے ساتھ، قادیانی کے ساتھ، باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی آپ نے کام کرنا ہے. اب سپوز آپ میں ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے، آپ میں ٹالرنس نہیں ہے، آپ میں برداشت نہیں ہے، آپ میں پیسیفزم کا فلاسفی نہیں ہے، ہاؤ یو ول سروائیو ان سچ اے ڈائیورس سوسائٹی. پاکستان از ون آف دا موسٹ ڈائیورس کنٹری ان دا ورلڈ. اتنی لوگ، اتنیسٹی، مذہب کے حساب سے لوگ تقسیم ہیں، علاقے کے حساب سے، صوبائیت کے حوالے سے، باقی لینگویج کے حوالے سے، کاسٹ کے حوالے سے. ہاؤ یو ول سروائیو ان سچ اے سوسائٹی. تو اسی وجہ سے آپ لوگوں کو یہ ٹاپک بھی انشاءاللہ میں جب ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا ریئل لائف ایگزامپل سے، ایون آپ کو یہ چیز ایسے میں پریسے میں بھی انشاءاللہ ہیلپ، باقی جو آپ کے سبجیکٹس ہیں انشاءاللہ وہاں پہ بھی ہیلپ دے گا. تو یہ ٹاپک آپ لوگوں نے لازمی دیکھنا ہے. تو میں ابھی آپ لوگوں کے لیے 6 7 سوالات بناتا ہوں، ابھی سے مارک لگائے. انشاءاللہ یہ کلاس ریکارڈنگ پہ ہے، جب ایگزام میں آپ لوگوں کا رزلٹ آئے گا، زندگی رہی میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا. فرسٹ آف آل،
ہر سال جو سوال آتا ہے، جو بالکل بچوں کا سوال ہے، انڈوکرائن سسٹم، مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایف ایس سی کے بعد اس ٹاپک کو تو 50 دفعہ میں نے پیپرز میں لکھا، کبھی پیچیوٹری گلینڈ، کبھی انڈوکرائن، کبھی تھائرائڈ۔ میں کہتا ہوں کہ یار کوئی اور ٹاپک ہونا چاہیے، تک گئے اس ٹاپک کو لکھتے لکھتے۔ تو جتنے بھی گلینڈز ہیں آپ اس کو ڈیٹیل میں سمجھنا ہے۔ ایک سوال آپ لوگوں کا یہاں سے بنتا ہے، اسکوپ آف سائیکالوجی، دو سوالات، سینسیشن اینڈ پرسیپشن، یہ تین سوالات۔ اچھا یہ چپٹر تو مطلب یہاں پہ تو یا تو لرننگ میں سے پوچھا جائے گا ایٹ دا سیم ٹائم، یا آپ لوگوں سے میموری میں پوچھا جائے گا، یا آپ لوگوں سے ایموشنز میں پوچھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے یہ سوال تو کنفارم ہے، مطلب یہاں سے تو ایک سوال لکھ کے بتاتا ہوں کہ کنفارم ہے، مطلب سوال اوپر سے آئے یا نہ آئے، یہاں سے سوال لازمی بنے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ریسپیکٹ ٹو اسٹوڈنٹ تھیوریز آف پرسنالٹی، یہ بھی بہت ریلیونٹ اینڈ امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ باقی ٹاپکس مطلب آپ یوں سمجھے کہ یہ ویلے ٹاپکس ہے، فضول ٹاپک ہے، میں نے سمجھانا ہے تمام ٹاپکس، لیکن جو مین ٹاپکس ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو ابھی بتا دی۔ اس کے بعد آگے آپ لوگوں کو کچھ چند ٹاپکس بتاتے چلوں، جیسا کہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ لیا ریسپیکٹ ٹو اسٹوڈنٹس۔ آپ لوگوں کا ایک سوال جب بنتا ہے جیسا کہ یہاں سے ایک سوال آیا تھا لاسٹ ٹائم، پری نیٹل ڈیولپمنٹ، پوسٹ نیٹل ڈیولپمنٹ، پریگننسی کیا ہے، ٹرائمیسٹر کیا ہے۔ اچھا آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ پریگننسی میں ٹیراتوجینک افیکٹ کا نام تو سنا ہوگا، مطلب جب آپ مس یوز یا ابیوز آف اینٹی بایوٹکس یا میڈیسن، تو وہاں پہ آپ کو پتا ہے مطلب فلوروکوینولونس کے دیکھ لے یا ٹیٹراسائکلینس کو دیکھ لے، مطلب they have so many negative impacts on developing fetus, even on adults if you misuse them۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کچھ لوگ کچھ میڈیسن پلیسنٹا کو کراس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹیراتوجینک افیکٹس آتے ہیں، اسپیشلی ان فرسٹ ٹرائمیسٹر اینڈ سیکنڈ ون، کیونکہ اس میں بیبی ڈیولپ ہوتا ہے نا، لاسٹ ون میں تو چائلڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے، اس کے بھی کچھ میڈیسن کے نقصانات ہوتے ہیں، بٹ یو مسٹ بی کانشیس۔ اس میں سے جنرل سا کوئی سوال پوچھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک سوال لازمی نکلے، یہ ٹاپک سائیکو تھراپیز، یہ سوال کنفارم سوال ہے۔ سائیکو تھراپیز کا کیا مطلب ہے؟ سائیکالوجی میں آپ کو پتہ ہے میڈیسن کا کوئی لنکیج نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے سائیکاٹرسٹ اینڈ سائیکالوجسٹ میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے، لیکن سمپل فرق یہی ہے کہ سائیکاٹرسٹ، لیٹ سپوز آپ نے ایم بی بی ایس کیا، آپ کے بعد آپ نے پارٹ فرسٹ سیکنڈ اینڈ سو آن، آپ نے اسپیشلائزیشن، وہ تمام چیزیں آپ کا سی این ایس میں یا برین میں یا جو بھی ہے، آپ کا ایک لیول بن جاتا ہے، یو پرسکرائب میڈیسن، آپ میڈیسن لکھتے ہیں۔ سائیکالوجسٹ جتنے بھی میرے اسٹوڈنٹس ہیں، دے ڈونٹ پرسکرائب میڈیسن، آپ ان کو سائیکولوجیکلی بتاتے، ماڈلز بتاتے کہ ٹائم پہ سو، میوزک سنو، تلاوت سنو، واک پہ جاؤ، مطلب آپ ان کو وہ کہتے ہیں نا کہ میٹھی میٹھی باتیں یا اچھے اچھے باتیں آپ کہتے ہیں کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ باقی سائیکو تھراپیز میں کم از کم مور دین 50 سائیکو تھراپیز ہے، لیکن 15 to 20 وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس میں میوزک بھی ہے، ڈانس تھراپی بھی ہے، رائٹنگ تھراپی بھی ہے، ساتھ ساتھ میں وہ باقی بھی کافی ریشنل ایموٹیو بھی ہے، ساتھ ساتھ میں ملٹیپل اور بھی ہے، لیکن سائیکو تھراپیز پہ کنفارم سوال ہے۔ اس میں آپ صرف ہیڈنگ بھی لکھو نا، آپ کے 20 ہیڈنگ بن جائیں گے، 20 ہیڈنگ میں ایک ہیڈنگ پہ آپ کو ایک نمبر بھی ملا تو یو ول ڈیفینیٹلی اسکور۔ اچھا میرا خود 81 اسکور تھا پیپر ون میں، تو میں نے جب خود کیلکولیشن لگائی، کیونکہ پی ایم ایس میں 5 سوالات ہوتے ہیں، تو لٹرلی 17.5 ایک سوال میں 18 اسکور بنتا تھا، مطلب جو میرا اپنا کیلکولیشن تھا۔ تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنا اسکور اسی سبجیکٹس میں آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اتنا اسکور آپ کو کبھی بھی یو ایس ہسٹری باقی سبجیکٹس میں نہیں ملتا، کیونکہ آپ نے اس میں لمبے لمبے کہانیاں بھی لکھنی ہے، ساتھ ساتھ میں انالیسس بھی، اس میں انالیسس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ سے پوچھے سائیکو تھراپیز ڈیفینیشن لکھو، ٹائپس لکھو، ایک ایک ٹائپ کے ایک ایک دو دو ایگزامپل لکھو، بات ختم۔ اسی وجہ سے سائیکالوجی میں اسکور آتا ہے، ٹھیک ہے، باقی یہ ہو نہیں سکتا آپ کو کچھ بھی نہ آتا ہو 50 اسکور یو ول ایزیلی گیٹ، ٹھیک ہے۔ تو جناب یہی آپ لوگوں کے چند ٹاپکس تھے، باقی پراپر کلاسز میں انشاءاللہ میں نے آپ لوگوں کو بتانا ہے۔ ابھی ہم آتے ہیں کچھ کتابوں پہ، تو کتابوں میں باقی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو کلاسز میں سمجھاؤں گا، لیکن یہ دو کتابیں
آپ لوگ میں نے خود چونکہ ڈیٹیل میں دیکھی ہے الحمدللہ. باقی سوشل سائیکالوجی کے حوالے سے بکس ریویوز میں نے سنے ہیں. ساتھ ساتھ میں یہ دو کتابیں مطلب آپ لوگوں کو میکسیمم ڈیٹا انہی بک سے ملے گا. ٹھیک ہے. باقی آرگنائزیشنل سائیکالوجی کے حوالے سے چند ٹاپکس میں نے بک سے لی تھی، تو وہ بھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو پہلے سمجھاؤں گا. جاب سیٹسفیکشن کے حوالے، اچھا ایک سوال آتا ہے پرسنالٹی پہ، اینڈ ٹائپس آف پرسنالٹی. آپ کی پرسنالٹی کون سی ہے؟ مطلب آپ پیزمسٹ ہے، آپ آپٹیمسٹ ہے، آپ میں لیڈرشپ کی کوالٹیز ہے، یا آپ سبسروینٹ ہے، یا آپ میں مطلب وہ آگے ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا اگلے ٹاپکس میں. لیکن اچھا، ابھی آپ مجھے بتاؤ یہاں تک آپ لوگوں کو کچھ سمجھ آ گیا؟ میں نے تو اتنا بولا کہ میں نے کہا کہ چل جلدی جلدی آپ لوگوں کو چیزیں بتاؤں. میں آپ لوگوں کو بعد میں بھی سنوں گا. اسامہ، اناب، کائنات، میوش، باقی علی، آپ بھی بتائیں. از اٹ میک سینس؟ اوکے، آپ لوگوں کو سمجھ آتا ہے. اچھا، کلاسز کا ٹائم ہم فلیکسیبل رکھیں گے. آپ لوگوں سے میں پوچھوں گا تب ہم ٹائم فکس کریں گے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، رات 11 بجے بھی میں کلاسز لیتا ہوں. تو انگلش جو سیشن ہے وہ اس کو میں 3 بجے پہ لے آؤں گا. سائیکالوجی کا جو ٹائمنگ ہے میں رات 11 بجے میرے پاس ٹائم ہوتا ہے نا، تو اس ٹائم ہم رکھیں گے. بے شک 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے کلاس ہوگا. یا جن اسٹوڈنٹس جو اویلیبل نہیں ہوں گے تو آپ لوگ ریکارڈڈ فارم میں پھر سن سکتے ہیں. اس کا بس یہی حل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن ٹائم انشاءاللہ وی ول کیپ فلیکسیبل. ٹھیک ہے؟ ڈیوریشن آپ چاہے تو 2 ویکس میں بھی پاسبل ہے. آپ چاہے تو 1 منتھ بھی لگ سکتا ہے. میرا کام ہے آپ لوگوں کو بہت کنسپچل وے میں سمجھانا. آپ لوگ کہو گے کہ سر زیادہ ڈیٹیل دے، زیادہ ڈسکرپشن دے، زیادہ مطلب ڈیٹیل ہونی چاہیے، ایکسپلینیشن ہونی چاہیے، تو اٹ ول ٹیک ٹائم انلیس اینڈ انٹل 2 ویکس میں یہ سکون سے ہو جائے گا. کلاس کے اینڈ پہ نوٹس ملے گا. ریکارڈڈ لیکچر ان اسٹوڈنٹس کو صرف ملے گا کیونکہ جو ہمارے پاس انرول ہوں گے. باقی آپ لوگوں کو ڈیٹا پاس پیپر بھی انشاءاللہ میں نے آپ لوگوں سے پریکٹس کروانے ہیں. ٹاپک بھی آپ لوگوں کو اینڈ پہ ملے گا پاس پیپر سے. اینڈ پہ انشاءاللہ آئی ول کیپ موک، تو موک بھی انشاءاللہ آپ لوگ دو گے اینڈ آئی ول چیک یور پیپرز. ٹھیک ہے؟ بس میں یہی کر سکتا ہوں. اگین ہر چیز آپ پہ ہے. میرا کام ہے ایز اے فیسیلیٹیٹر. باقی جو آپ لوگ کہو گے انشاءاللہ آئی ول فالو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میکسیمم فائدہ پہنچے. ٹھیک ہے؟ اچھا اسپیکٹو اسٹوڈنٹس، آگے آپ آ جائیں پی ایم ایس سائیکالوجی پہ. تو پی ایم ایس میں جو ٹاپکس میں نے آپ لوگوں کو اوپر بتا دی، یقین مانیں اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے 10 to 15% اس میں جسٹ ٹاپکس زیادہ ہے. وہی ٹاپکس ہے لیکن مطلب مائنر سا ایکسپلینیشن آپ سمجھے یا ڈیٹیل سمجھے. جیسا کہ آپ لوگ پیپر 2 میں اسپیشلی آپ دیکھ سکتے ہیں چند ٹاپکس ہے، جیسا کہ یہ مال ایڈجسٹمنٹ ہے، مینٹل ریٹارڈیشن ہے. ہر سال اس میں سے 20 نمبر کا سوال آتا ہے، اس میں بھی 20 نمبر کا سوال آتا ہے. اس کے بعد جو ایک ٹاپک زیادہ ہے، جاب سیٹسفیکشن، یہ سی ایس ایس میں نہیں ہے. ساتھ ساتھ میں ایک اور ٹاپک سائیکو تھراپیز. تو سی ایس ایس میں ایز سچ نہیں ہے لیکن پی ایم ایس میں یہ شامل ہے. لیکن وہاں پہ بھی کئی دفعہ پوچھا جاتا ہے. یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ چند ٹاپکس اسپیشلی چیپٹر 6 7 8 9، باقی آلموسٹ چیز سی ایس ایس میں بھی سیم ہے، پی ایم ایس میں بھی سیم ہے. ایک دفعہ سی ایس ایس پی ایم ایس جو ہم سٹارٹ لیں گے فرسٹ آف آل پی ایم ایس سلیبس سے، چونکہ پی ایم ایس کے سلیبس میں آٹومیٹکلی آپ کا سی ایس ایس والا بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ لیکن جو اسٹوڈنٹ چاہتے کہ نہیں صرف انہوں نے سی ایس ایس کے کلاسز لینے، تو بے شک آپ سی ایس ایس کے لے لیں. لیکن آلموسٹ ٹاپک سیم ہے، اس میں ایز سچ کچھ فرق بھی نہیں ہے. باقی پیپر ان ہی ٹاپکس میں سے بنتا ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا. ابھی آپ لوگ خود آئے شاباش، میں جلدی جلدی بتاتا ہوں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ یور ٹائم. تو آپ لوگ آ جائے پاس پیپر پہ، آپ لوگ خود گنتے جائے. ڈیفائن سائیکالوجی، اگر میں نے کوئی ایک بات بھی اپنے سائٹ سے کی ہو تو آپ پھر کہہ سکتے مطلب میں نے جو کچھ بتایا الحمدللہ اتنا کام ہم نے کیا ہے. ڈیفائن سائیکالوجی، میجر اسکول آف تھاٹ اینڈ سائیکالوجی وہ ہے
फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, गेस्टाल्ट, बिहेवियरिज्म, वो 6-7 टाइप्स है। बिल्कुल आप लोगों को छोटे छोटे पैराग्राफ फॉर्म में बताऊंगा। एक दो दिन में आप लोगों को इंशाल्लाह 2-3 टॉपिक सुकून में आ जाएंगे समझ में। बाकी एक चीज, साइकोलॉजी में आप लोगों ने कहानियां नहीं लिखनी ना, लंबे लंबे के सीधे लिखने हैं। टू द पॉइंट लिखो, लिमिटेड लिखो, अच्छा लिखो बस। जो जितना कंटेंट आपको मैं दूंगा, ट्रस्ट मी, वो आप लोगों के लिए फिर भी मोर देन इनफ होगा। ऐसा नहीं है कि फिर आप एक टॉपिक के पीछे 10-10 किताबें देख, बस जो कुछ समझाता हूँ, ट्रस्ट मी इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। मैंने कहा था कि न्यूरॉन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हवाले से बताया था। यस। अच्छा, इमोशंस के हवाले से बताया था। यस। अच्छा मुझे आप बताओ, पर्सनालिटी में जितने भी थियरीज का तो मैंने बताया है ना, वही आएंगे। अच्छा, ये एटीट्यूड एंड एटीट्यूड फॉर्म्ड, या एटीट्यूड किस तरह बनता है। माशाल्लाह आजकल पाकिस्तान में बंदे के पास खाने पीने के लिए कुछ हो या ना हो, लेकिन एटीट्यूड हर बंदे में इतना है कि आपकी सोच है। मैं वैसे मजाक के लिए बताऊं, मैं एट द सेम टाइम 4 एकेडमीज के साथ एसोसिएटेड हूँ, अपना जॉब भी है। लेकिन यकीन माने, कल एक बंदे ने मुझे मैसेज किया 6 बजे, मैं बहुत बिजी था, इवन आई वाज ऑन अवे। उसने 9 बजे मैसेज किया कि सर आप रिस्पांस नहीं देते, ये वो। तो मतलब आप लोगों को ये भी समझना है कि शायद अगला बंदा किसी जगह पे स्टक होगा, उनके अपने काम होंगे, या शायद किसी जेन्युइन इशू में वो इन्वॉल्व होगा। जब वो फ्री होगा डेफिनेटली ही और शी विल रिस्पॉन्ड यू। तो इसी वजह से एटीट्यूड जो टॉपिक है, ये एग्जाम में भी आता है, हाउ एटीट्यूड फॉर्म। तो इस टॉपिक को भी आप लोग समझे। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आए। मैंने जिस तरह के बताया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जनाब, ये टॉपिक्स आप देख लें। मोटिवेशन के हवाले से आपको बताया, थियरीज के हवाले से आपको बताया, उसके बाद सेंसेशन एंड परसेप्शन के हवाले से बताया। उसके बाद आप लोगों को मैंने ये भी बताया, साइकोलॉजी एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, स्कूल एंड थॉट्स इन साइकोलॉजी। हार्मोन्स में आप लोगों को अगेन टॉप पे बताया कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। वो टॉपिक तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, तो आप लोग उस पे भी लाजमी फोकस करें, ठीक है उसामा। बाकी जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, इन टॉपिक्स को आप लाजमी सुने। उसके बाद रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स, आगे आप लोग आ जाए। ये सीएसएस का पास पेपर है, अभी आप लोगों ने इसमें खुद देखना है। जितने टॉपिक्स के हवाले से मैंने आपको ब्रीफ किया, आप इसको देख लीजिए, जैसा कि स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, इंटेलिजेंस का बताया, साथ साथ में इमोशंस एंड मोटिवेशन का बताया, साथ साथ में आपको बताया कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी का बताया। रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को ये बताया, ये पर्सनालिटी का टेस्ट है, ये इंटेलिजेंस का टेस्ट है, ये आपके पास साइकोथेरेपी है। मतलब अभी आप टोटल मिलाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब टोटल मैक्सिमम 10 टॉपिक्स है। उन 10 टॉपिक्स पे भी अगर आप लोगों ने डिटेल में कंसेप्ट बनाया, इनशाला यू विल बी सक्सेसफुल। उसके बाद आगे आप लोग आ जाए, पीएमएस में, पेपर 2 पे आप आ जाए। तो पेपर 2 में भी आपके पास वही टॉपिक्स है। जैसा कि मैंने कहा कि पेपर 2 में चंद टॉपिक्स चेंज है, जैसा कि मेंटल रिटार्डेशन सवाल आया है, ये मैंने कहा ना कि पीएमएस में ये टॉपिक शामिल है। मैंने आप लोगों को ऊपर ये भी बताया, अगेन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, फीटस, नियोनेट्स, प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल डेवलपमेंट के हवाले से बताया। इन्फेंसी के हवाले से अगेन चाइल्डहुड साइकोलॉजी में ये टॉपिक आता है। साथ साथ में एंजाइटी, डिप्रेशन, हेलुसिनेशन, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इब्नॉर्मेलिटी से एक सवाल आता है, ठीक है। तो ये टॉपिक भी आप लोग लाजमी समझे सुने। उसके बाद रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अगर आप लोग यहाँ पे देख लें, ठीक है, यहाँ पे अगेन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, इंटेलिजेंस एंड टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड मेंटल रिटार्डेशन, साइकोसिस एंड न्यूरोसिस में क्या फ़र्क है, बाकी ड्रग एडिक्शन, प्रीनेटल डेवलपमेंट एंड सो ऑन। तो पास पेपर में भी आपके पास तकरीबन वही सवाल आते, जो कि रिपीटेडली एक ना एक साल, अगर आप 2008 से लेकर 2025 तक केपी से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोगों ने एक दफ़ा भी पास्ट पेपर को भी जस्ट सॉल्व किया, या उन टॉपिक्स को अगर आप लोगों ने ऑनलाइन सेशन में हमसे सीखा, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग ना नोट्स बनाए ना बाकी किताबें देखे, इंशाल्लाह आप लोगों का काम यहाँ से बन जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख लिया, अगेन नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी,
وہی سوالات اگین ریپیٹ کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل ایگزیکٹ وہی ٹاپکس ہیں، اگین ڈیفائن سائیکالوجی، سینٹرل نروس سسٹم، اگین وہی ٹاپکس، اگین ایٹیٹیوڈ وہی ٹاپک، اوپر بھی آیا ہے نیچے بھی آیا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، تو یہ میرے ہاتھ کے نوٹس ہیں، باقی یہی آپ لوگوں کے ٹاپکس ہیں، نوٹس آپ لوگوں کے سامنے ہیں، آپ لوگ ڈیٹیل میں چاہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اینڈ پہ میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں، بینگ اے ٹیچر میرے زندگی کا ایک ہی پرنسپل ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ آ، میں زندگی میں کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ مطلب میرا ٹائم ضائع ہو، اوور ٹائم ضیاع سے بچنے کے لیے میں نے اپنے لیے ایک پرنسپل سیٹ کیا ہوا ہے کہ آپ جو کچھ بھی سیکھنا چاہو یا جس کو بھی سکھانا چاہو تو اس کا ایک ویلیو ہونا چاہیے، بے شک وہ مانیٹری ویلیو ہو یا جو کچھ بھی ہو، لیکن آپ کو احساس ہو کہ مائی ٹائم از پریشیس، ادر پیپل ٹائم از پریشیس، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز میں نے ویسے فارمیسی پہ when I was in hospital میں نے وہاں پہ نوٹس کیا تھا کہ ایک دن الارج ہاسپٹل میں ہم انٹرنشپ پہ تھے، ہم نے کسی کو مفت میڈیسن دی، وہ بندہ جب بعد میں آیا نا تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس میڈیسن کے ساتھ کیا کیا، اس نے کہا کہ یار وہ میڈیسن تو فضول تھی، بیکار تھی، سرکاری ادویات کا تو کچھ نہیں پتہ چلتا، لیکن اس نے ایٹ دا سیم ٹائم ہاسپٹل کے سامنے پرائیویٹ فارمیسی سے میڈیسن لی تھی، اس میڈیسن کے باکسز تمام کے تمام خالی تھے، مطلب اس میڈیسن کو اس نے بہت شوق سے کھایا تھا، تو وہاں پہ ہم نے ویسے اپنے آپس میں یہ ڈسکس کیا کہ جو کچھ بھی جس انسان کو بھی، یہ آپ لوگوں کے لیے بھی اس میں ایک لیسن ہے، جب بھی آپ نے کسی کو مفت ٹائم دیا یا آپ نے کسی کو مفت میں محبت دیا یا وقت دیا یا اپنا انرجی دی، یقین مانے پاکستان کے لوگ اسپیشلی یا پوری دنیا میں آج کل یہ ہے کہ لوگ فری چیزوں کو بہت ایکسپلائٹ کرتے ہیں، تو میں نے ایون نو اسیس فیس کے ساتھ جب سیشن لیا میں نے کہا کہ آئی ول ڈیفائن مائی اون ٹرمز اینڈ کنڈیشن، باقی یہ مجھ پہ ہے، اٹس مائی ہیومینٹی کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے فرینڈس کو، کولیگس کو زیادہ ایفرٹ ڈالوں، زیادہ ہیلپ دوں، وہ آئی ول ڈو دا سیم، لیکن ایک لیسن آپ لوگوں کے لیے بھی ہے کہ کبھی بھی اگر آپ لوگوں نے کسی کو مفت ٹائم دیا یا ریسورسز دی یا وقت دیا، لوگ سمجھتے کہ یار یہ بندہ شاید ویلا ہے یا اس کی چیز میں کوئی مسئلہ ہے یا اس میں اتنا ورت نہیں ہے، اسی وجہ سے میں ہمیشہ سے بہت مطلب آپ یوں سمجھے کہ ایک ڈیفائنڈ وے میں چلتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی، دوستوں کے ساتھ بھی، تو اسی وجہ سے باقی بھی جتنے بھی سیشنز ہیں سب کے لیے میں نے بالکل ایک لمیٹڈ فی رکھا ہوا ہے، تو آپ چاہیں، آپ انٹرسٹڈ ہو، آپ سیٹسفائیڈ ہو تو آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں، باقی پیسوں کے معاملے میں میرے ساتھ ابھی بھی ایسے اسٹوڈنٹ ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے، یقین مانے ٹرسٹ میں نے ان کو یہی کہا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے کبھی بھی مجھے زندگی میں یہ نہیں بتانا کہ سر میں آپ کا فری اسٹوڈنٹ، میں نے کہا کہ بس مسلح پہ بیٹھ کے آپ نے مجھے دعا میں یاد رکھنا ہے، اینڈ الحمد للہ آئی ایم ڈوئنگ، لیکن جو اسٹوڈنٹس افورڈ کرتے ہیں پھر میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ پاکستان کے باقی جو اکیڈمیز ہے، پلیٹ فارم ہے، اس میں سے آپ لوگ جتنا دیتے ہیں بے شک ان سے آپ کم دیں، کیونکہ وہاں پہ بھی ہم ٹیچر ہیں، اگر وہاں پہ دینا ہے دین وائی ناٹ ٹو اس، ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے آپ لوگ چاہیں آپ لوگ آگے سیشنز کو لے سکتے ہیں، یو آر موسٹ ویلکم، انگلش کا سیشن بھی سٹارٹ ہے، پول سائنس کا بھی انشاءاللہ کل ایک ڈیمو کلاس ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آگے ہمارا سائیکالوجی کا، جب سائیکالوجی اینڈ ہوگا پول سائنس، اس کے بعد آئی ول اسٹارٹ ای ڈی ایس اینڈ زوالوجی جن کا ہے، اس کے بعد جو لوگ پاک افیئر میں چاہتے ہیں سو دے آلسو موسٹ ویلکم، کرنٹ افیئر کیا انشاءاللہ وی ول اسٹارٹ فرام دا نیکسٹ منتھ، باقی میں سچ بتاؤں یہ باقی سبجیکٹس میں آئی ہیو نو انٹرسٹ ایٹ آل، کیونکہ کئی دفعہ میں نے کلاسز لی، ریویژن بھی کی، سیکھا بھی ہے، اسکور بھی لیا ہے، مجھے ابھی ایک سبجیکٹ میں انٹرسٹ ہے، انگلش ایسے اینڈ پریس سے، آئی ایم ایویلویٹنگ فار اے نمبر آف اسٹوڈنٹس، تو اس سبجیکٹس میں بھی آپ لوگ بے شک دیکھ لیں، اگر آپ لوگ سیٹسفائڈ ہوں گے آپ لوگ اپنا کام بیچ سکتے ہیں، یو ڈو ایویلویشن اکیڈمی آ سکتے ہیں، آن لائن آپ چیزیں بیچ سکتے ہیں، ہفتے میں فل ایسے لکھ کے ڈیلی بیسس پہ آؤٹ لائن انٹروڈکشن منی ایسیز اف یو وانٹ ٹو ایویلویٹ سو آر موسٹ ویلکم، ہمارے سائٹ سے انشاءاللہ وی آر انسریبل ٹو آل مائٹی، ہمارے سائٹ سے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں آپ لوگوں کے ساتھ جسٹس ہوگا، تو آپ لوگ چاہے
آپ لوگ سیشنز کو جوائن کر سکتے ہیں۔ باقی اگین اگر کسی اسٹوڈنٹس کو مسئلہ ہو تو آپ لوگ ہمیں پھر بھی بتا سکتے ہیں۔ باقی کوشش یہی کرے کہ کلاسز میں آپ لوگ ٹائملی ان ہو، اور گروپ بنائے ہیں، جس اسٹوڈنٹس کو بھی جس جگہ پہ مسئلہ ہو آپ لوگ وہاں پہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ کوشش یہی ہوگی کہ میں آپ لوگوں کو آپ کے جو کمیٹڈ گروپس ہیں اس میں سے رسپونڈ دے سکوں، ٹھیک ہے؟ سو اٹس آل فرام مائی سائڈ۔ باقی یہی جو کورس کنٹینٹ ہے انشاءاللہ جب میں باقی اکیڈمی سے سمجھاؤں گا تو وہاں پہ ہم نے پر اسٹوڈنٹ کے حساب سے فی جو ہے 10,000 رکھا ہے، لیکن ڈان ٹائمز کے پلیٹ فارم سے 6,500۔ اگین اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہو اینڈ یو وانٹ ٹو نیگوشیٹ اٹ سو موسٹ ویلکم، لیکن یہ 200 نمبر کا سبجیکٹ ہے، اگر پر سبجیکٹ آپ لوگ دیکھ لیں۔ ویسے مجھے سب سے زندگی میں پیتھیٹک اور سب سے گلٹ جو چیز فیل ہوتا ہے when I'm discussing my fee structure with my students، کیونکہ ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹس کا بہت ریسپیکٹ کا ایک رشتہ ہے، لیکن اگین ڈیو ٹو کمرشلائزیشن اینڈ کیپٹلائزیشن اینڈ سو آن ہماری بھی مجبوری ہے، لیکن بس یہی میں آپ کو کہوں گا کہ دس از دا منیمم بیئر وچ آئی کین ڈو۔ 200 نمبر کا سوال ہے۔ باقی بھی پلیٹ فارم پہ میں نے جب اس سبجیکٹس کو میں نے ٹیچ کیا ہے تو منیمم فی ہمارا تھا 8,000 ایون لاسٹ ایئر۔ تو دس از دا بیئر منیمم وچ آئی کین ڈو۔ اگین آپ لوگوں کی مرضی ہے، ڈیمو سیشن میں نے لیا، کوشش میں نے یہی کی کہ آپ لوگوں کو میں اس میں سے میکسیمم چیزیں بتا سکوں۔ آپ لوگ خود سے سیکھنا چاہے اگین آئی وڈ سے گڈ وشز، جو ہم سے سیکھنا چاہے اگین موسٹ ویلکم۔ لیکن یہ مجھ پہ ایک رسپانسبلٹی تھی کیونکہ کافی اسٹوڈنٹس نے کہا تھا کہ سر آپ ایک ڈیمو کلاس لیں۔ ابھی ماشاءاللہ کافی اسٹوڈنٹس غائب ہیں، لیکن اس کو میں نے ریکارڈ کیا، آپ لوگ چاہے ریکارڈڈ فارم اگین سن سکتے ہیں یا لنک میں بھیج دوں گا گروپس میں بھی، آپ لوگ بعد میں بھی اس کو سن سکتے ہیں۔ بٹ اٹس آل فار ٹوڈے۔ If you have any question, so even you can ask after the class, after the end of the class. ٹھیک ہے، so thank you so much۔ اگر آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ بھی سمجھ آیا ہے سو دن سے گڈ بائے۔ اوکے ریسپیکٹ اسٹوڈنٹس، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو ہم سے زیادہ کامیاب بنائے، اینڈ تھینک یو سو مچ، اینڈ اللہ بلیس یو، لانگ لیو پاکستان، اللہ حافظ۔